کمرے میں بڑے سلیقے سے چاندنی پر سب کچھ سجا ہوا تھا، پلیٹیں، چمچے سب موجود تھے۔ ٹفن کھلا ہوا رکھا تھا، پانی کا جگ بھی تھا اور 2 گلاس بھی قریب ہی رکھے تھے۔ ہم دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اچانک شرف الدین بول اٹھا، وہ دیکھو۔ اس سے کارنرز کی طرف اشارہ کیا جہاں مرزا سولت بیگ اور جوگندر ناتھ سوامی جی کی تصاویر رکھی ہوئی تھی، صاف ستھری اور بالکل اسی انداز میں جس انداز میں ہم نے کل اوپر سے یہاں لا کر رکھی تھی۔ شرف الدین، کیا اب تم قائل ہو گئے ہو یا اب بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ یہ سب میرا جادو ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ آؤ کھانا کھاؤ۔ اس بار وہ بولا تو نارمل تھا۔ چند لمحے میں اس کے چہرے پر اس کی سوچ کھوجتا رہا، پھر چاندنی پر بیٹھ گیا۔ شرف الدین خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ میں نے بھی کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور کھانا کھاتا رہا۔ کھانا کھا کر ہم فارغ ہوئے تو اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے برتن سمیٹے اور انہیں باورچی خانے میں رکھ آیا۔ شرف الدین نے ٹفن بند کر لیا۔ میں کمرے میں واپس آیا تو وہ ٹفن لیے چلنے کو تیار تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، چلیں، عارف آنے والا ہوگا، چائے پی کر اسے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ چلو۔ ہم دونوں بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ شرف الدین نے پانی کے کھوکے پر رک کر پان لیا۔ پان والا بوڑھا کافی پرانا آدمی تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، چھوٹے مرزا، آپ گئے نہیں؟ نہیں، میں کل چلا جاؤں گا، میں نے پان منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں پان کبھی کبھی ہی کھاتا تھا۔ اوہ، میں تو سمجھا تھا کہ آپ جا چکے ہیں۔ تو میں نے بتایا تو تھا کہ چھوٹے مرزا نہیں گئے، بوڑھے کا بیٹا پان لگاتے ہوئے بولا۔ چھوٹے مرزا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مجھ سے تو کھوکے پر بھی رات کو اکیلا نہیں بیٹھا جاتا۔ تو چپ رہے، بوڑھے نے جھڑک دیا۔ مرزا، ابھی کچھ دیر پہلے ایک عورت آئی تھی، آپ کو پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، پتہ نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے کہہ دیا وہ تو مراد آباد چلے گئے۔ کون؟ پتہ نہیں جی، عصمت نام بتایا تھا، کہتی تھی مراد آباد میں ملاقات کر لوں گی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، عصمت؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ کافی سوچا مگر یاد نہ آیا۔ خیال آیا کہ شاید مطلوب چچا کے گھر سے کوئی آیا ہو۔ اماں وہاں آتی جاتی رہتی تھیں اور ابھی نے گئے کافی دن ہو گئے تھے۔ وہ لوگ تو شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اماں مراد آباد چلی گئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ واپسی پر ادھر کا چکر لگا لوں گا۔ اچھا چچا، اب اگر کوئی آئے تو کہنا میں کل مراد آباد جا رہا ہوں، میں نے کہا اور شرف الدین کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں اس کے دروازے پر تھے۔ دروازہ حسب توقع شگفتہ نے کھولا تھا۔ جو ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، مجھے یوں لگا جیسے وہ کھل اٹھی ہو۔ اس کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ شرف الدین مجھے بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا۔ شگفتہ بھی اندر جا چکی تھی۔ چند لمحے بعد وہ آئی تو چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ٹرے تپائی پر رکھی اور تپائی میرے قریب لے آئی۔ اتنی جلدی آپ نے چائے بنا لی؟ میں نے پوچھا۔ بھیا جی کہہ کر گئے تھے کہ وہ 7 بجے تک آ جائیں گے، میں نے پہلے ہی چائے دم پر رکھ دی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ بھیا جی نے کچھ تھوڑا بہت بتایا تھا، آپ تنہا حویلی میں کیسے رہ جاتے ہیں، وہاں آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ نہیں، آپ فکر مند مت ہو، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر پہنچنا ہوتا تو اب تک پہنچ چکا ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ مراد آباد کب جا رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں تو 3 روز پہلے چلے جانا تھا۔ آج اگست کی 14 تاریخ ہے اور 18 اگست کو چننے چچا کی بیٹی کا نکاح ہے۔ اب دیکھیے، بھیا جی کہہ رہے ہیں کہ کل چلے جائیں گے۔ ابا جی بہت ناراض ہیں۔ کیا ابا اور اماں نہیں جائیں گے؟ وہ 1 روز پہلے جائیں گے کیونکہ یہاں شاہ ولایت کا عرس ہے اور اس کا تمام انتظام بھی ابا ہی کو کرنا ہے، اس لیے۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا، میں بول اٹھا۔ شاہ ولایت کا مزار امروہہ میں بے پناہ شہرت رکھتا تھا۔ یہاں کے بچھو بھی بہت مشہور ہیں۔ یہ بڑے بڑے خوفناک صورتوں کے بچھو اس مزار کے احاطے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لوگ انہیں ہاتھ پر اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن انہیں لے کر اگر احاطے سے باہر آ جائے تو ڈنک مار دیتے تھے۔ اس مزار کا کام انتظام سادات امروہہ کے ذمے تھا اور اب بھی انہی کے ذمے ہے۔ میرے باپ دادا بھی شاہ ولایت کو بہت مانتے تھے، ان کے عرس کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی حساب سے مجھے بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے تھا، مگر میں تو خود اتنے عذابوں میں گھر چکا تھا کہ ہر بات ذہن سے نکل گئی تھی۔ آپ تو یہاں ہوں گے نا، چلے جائیے گا۔ اس نے پیالی میری طرف بڑھائی۔ کیوں؟ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ مراد آباد نہیں جا سکتا؟ میں نے جھک کر پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا آپ کا ارادہ مراد آباد جانے کا ہے؟ اس کے لہجے میں پر مسرت حیرت تھی۔ جی، میں اماں کی طرف سے پریشان ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ میری طرف سے پریشان ہوں گی۔ میں بھی آپ کے ساتھ کل مراد آباد چل رہا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارا سفر اچھا گزرے گا۔ بھیا جی، وقار الحسن صاحب بھی مراد آباد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ شگفتہ نے اسے آتے دیکھا تو چائے کی پیالی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، کہہ تو رہے تھے، مگر ذرا سوچ سمجھ کر۔ یہ تو روحوں کے جلووں میں آئیں گے جائیں گے، میں تو خیر زیادہ لفٹ نہیں کراتا روحوں کو، اس لیے مسئلہ نہیں ہے، مگر تمہیں سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اللہ بھیا جی، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اب تک یقین کیوں نہیں آیا؟
اب تو اس کی ملاقات آپ سے ہو چکی ہے۔ میں چونک اٹھا۔ شرف الدین کے چہرے پر بھی ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ ملاقات ہو چکی ہے؟ میں بڑبڑایا۔ ہاں وقار الحسن، میں اب تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گو کہ میں اب بھی کسی منطق کی تلاش میں ہوں، مگر کل رات میں نے بھی اسے بالکل اسی طرح دیکھا جسے تم چتا کے پاس سوتے ہوئے دیکھ چکے ہو۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ رات جب لڈن تمہارے کمرے میں تمہیں تلاش کر رہا تھا، اس وقت میں سیدھا بڑے برآمدے کی طرف گیا تھا۔ نہ معلوم کیوں مجھے یقین تھا کہ تم وہیں ملو گے۔ میں نے تمہیں وہاں دیکھ لیا، مگر وہ جھجک کر خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ مگر عجیب و غریب حالت میں۔ میں نے سیڑھیوں پر ایک عورت کا سایہ سا بیٹھے دیکھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ برکت کے نیچے چتا رکھی ہوئی تھی اور تم اس پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی زبان سے یہ سب سنتے ہی میری پیشانی پر پسینہ پھوٹ نکلا۔ خوف سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی فلمی باتیں کر رہے ہو شرف الدین، ایسا خوفناک مذاق؟ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آج میں سچ بول رہا ہوں تو تم کو یقین کرنے میں آر ہے۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ کل تک تمہاری باتوں کو خرافات اور فلمی سٹوری سمجھ رہا تھا، لیکن کل رات کا واقعہ میں نے خود دیکھا اور محسوس کیا۔ جانتے ہو، میں نے خود اپنے ان ہاتھوں سے تمہیں اس چتا سے اتارا اور اماں کے کمرے میں لا کر لٹایا تھا، اور تمہیں وہیں چھوڑ کر واپس گیا تو وہاں کچھ نہیں تھا، نہ وہ چتا، نہ عورت کا سایہ، اور نہ ہی حویلی میں گونجتی اس کی سسکیاں۔ حویلی میں سناٹا تھا، بہت گہرا سناٹا، اور دور سے گھڑی کی ٹک ٹک کی تیز آواز اماں کے کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ بتا رہا تھا اور میری کیفیت ایسی تھی جیسی میں پہلی بار کسی سے ایسے واقعات سن رہا ہوں۔ اس نے مجھے چتا پر کیوں لٹایا اور میں سیڑھیوں سے کیوں گرا تھا؟ میں ہمنقوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ آپ لوگ گئے کیوں تھے وہاں پر؟ شگفتہ وحشتناک انداز میں چیخ پڑی۔ وہ مارے خوف کی پیلی ہو رہی تھی۔ شگو پلیز آہستہ بولو ورنہ ابا۔ شرف الدین نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ ایک دم گھٹنوں میں منہ دے کر رو دی۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ شگو، وقار الحسن ٹھیک کہتا ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، کوئی ایسا مقصد پورا کرانا چاہتی ہے جسے کرنے پر خود قادر نہیں ہے۔ تم ڈرو نہیں، بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو ہم نے نہیں بتائے، لیکن اگر تم اس طرح روگی تو میں تمہیں کبھی رازدار نہیں بتاؤں گا۔ میں اب تک وقار الحسن کی باتوں کو خرافات سمجھتا رہا اور ڈرتا رہا کہ یہ خود ہی الٹی سیدھی باتیں کر کے خود کو نقصان نہیں پہنچا لے، مگر جو کچھ کل رات ہوا ہے اس نے میری سوچ کا انداز بدل دیا ہے۔ حالانکہ میں کل بھی اسے ہندو میتھولوجی کے بارے میں بتا کر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دراصل میں نے رات ہی میں جب یہ بے ہوش تھا یا شاید سویا ہوا تھا، ہندو میتھولوجی پر ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ میں جو کچھ دیکھ چکا تھا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ عقائد جس کے بھی ہوں اور جس قوم سے بھی وابستہ ہوں، ان کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ یہ بھی میں نے اسی کتاب میں پڑھا تھا کہ عام آدمی اگر لوہے کی کیلیں لگے تختے پر لیٹ جائے تو لہو لہال ہو کر جان دے دے، مگر یہاں ایسے سادھو سنت بھی ہیں جو مہینے اس تختے پر لیٹے رہتے ہیں جن میں زنگ آلود کیلیں لگی ہوتی ہیں۔ کئی لوگ ہمالیہ پر برسوں ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں یا اونچے درخت کی کسی کمزور سی شاخ پر الٹے لٹکے رہتے ہیں۔ ان کی ہڈیوں پر کھال منڈ جاتی ہے، سانس کی ڈور نہیں ٹوٹتی، ان کی مخفی قوتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں، ہزاروں عجیب و غریب واقعات جنم لیتے ہیں۔ تو پھر یہ روح کے انتقام کی کہانی تو ویسے بھی بہت عام ہے۔ ایسا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا، ہو رہا ہوگا یا ہونے والا ہوگا، جبھی تو کہانیاں بنی۔ انسان وہی کچھ لکھتا اور محسوس کرتا ہے جو اپنے تصور میں لا سکتا ہے، اور تصور میں وہی چیز آتی ہے جس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حال میں وجود ہو۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا تو گہرا سناٹا پھیل گیا۔ میں اس کے سحر انگیز لہجے، اس کی مستند معلومات اور فصاحت و بلاغت کا تو پہلے سے ہی قائل تھا، مگر اب تک وہ میری تردید میں بولتا رہا تھا، میری مخالفت کرتا رہا تھا، تو مجھے لگتا تھا جیسے میں دنیا کا بے وقوف ترین آدمی ہوں جو ان خرافات میں پڑا ہوں۔ مگر اب جب وہ میری موافقت میں بول رہا تھا تو لگ رہا تھا جیسے بڑے بڑے منکر کو بھی راہ پر لے آئے گا۔ مجھے وہ سب کچھ 100% حقیقت لگنے لگا تھا، جسے شاید کبھی میں نے وہم، کوئی شعبدہ یا اپنی نفسیات کا کارنامہ سمجھا ہوگا۔ شرف الدین کی سوچ بدلنے پر جتنی خوشی مجھے تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب مجھے سب کچھ بے پناہ سہل لگ رہا تھا۔ شگفتہ اپنے آنسو پوچھ چکی تھی، اب اس کے چہرے پہ خوف کم اور تجسس زیادہ تھا۔ وہ سایہ عورت کا تھا بھیا جی، کیسی تھی وہ؟ ہاں، یہ بھی عجیب بات ہے، زیر لب بڑبڑایا وقار الحسن۔ تمہیں اس کے نقوش یاد ہیں؟ یعنی شکنتلا کیسی شکل کی ہے، کچھ یاد ہے تمہیں؟ تم نے اسے کئی مرتبہ دیکھا ہے نا؟ ہاں، اس کا چہرہ گول ہے، سنہرا رنگ، اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے کی سب سے جاذب چیزیں ہیں۔ اس کے بال گہرے سیاہ، گھنے لمبے اور ہلکے سے گھنگریالے ہیں،
اور اس کے چہرے پر دائیں رخسار پر ہونٹوں سے کچھ اوپر سیاہ تل ہے۔ میں نے اس کا خاکہ ذہن میں لاتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ ہاں بالکل یہی تھا، یہی نقش، یہی رنگ، اور سنو، کیا تم نے اسے روشنی میں دیکھا تھا؟ اتنی تیز روشنی میں کہ اس کے رخسار کا تل بھی نظر آ گیا؟ تب میں اچھل پڑا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے دور سے ایک سائے کی طرح دیکھا تھا۔ ابا کے کمرے کی کھڑکی سے جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو اس کا فاصلہ کم سے کم 25 قدم ہوگا، اور باہر اندھیرے میں تھی، جبکہ میں، پھوپھی اور بہنیں سب ابا کے کمرے میں تھے اور کمرہ روشن تھا۔ یہ باتیں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر کمرے میں روشنی ہو تو باہر اندھیرے میں کھڑا آدمی بھی ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا ہیولہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسری بار جب اس نے سوتے سے مجھے کھڑا کیا، اس وقت بھی وہ اندھیرے میں تھی، مجھ سے آگے چل رہی تھی۔ اس روز گہرے اندھیرے کے علاوہ میں گہری نیند اور مدہوشی کسی کیفیت میں بھی تھا۔ تیسری بار ابا کی برسی کے بعد گنگوا کے دفنائے جانے کے بعد جب میں نے اسے بڑے برآمدے کی طرف چتا کے قریب روتے دیکھا، تب بھی وہ سائے کی طرح نظر آئی تھی، اور اس روز تو وہ گھٹنوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایسی صورت میں اس کے نقش بھلا کیسے نظر آ سکتے تھے؟ اس کا رنگ، اس کی آنکھیں، حتیٰ کہ رخسار کا تل۔ میں حیرت سے شرف الدین کو تک رہا تھا۔ ہاں وقار الحسن، میں نے بھی اسے اندھیرے میں دیکھا تھا، اور وہ سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی، مگر اب جب میں اس کا تصور کرتا ہوں تو وہ اپنے قد، کاٹ، رنگ اور واضح نقوش کے ساتھ میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اس نے یوں کہا جیسے تم یہ سوچ جان لی ہو۔ میرا خیال تھا کہ میرے ذہن میں کسی ایسی عورت کا تصور چھا گیا ہے جسے میں نے کہیں دیکھا ہوگا، اور وہ میرے ذہن میں کہیں رہ گئی ہوگی، اس لیے میں نے تم سے پوچھا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید میں ٹھیک سوچ رہا ہوں، مگر جو حلیہ تم نے بتایا ہے وہ میرے ذہن میں آنے والی شکنتلا کا ہی حلیہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کی سوچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں عمر، مطالعے اور تجربے کا بھی بڑا حصہ ہے۔ تمہارے نزدیک حسین ہونے کا تصور یقیناً اپنی عمر اور تجربے کے مطابق ہوگا، اس لیے بات یہاں 100% حقیقت لگتی ہے، تل برابر بھی فرق نہیں ہے۔ وہ رکا، اس نے شگفتہ سے پانی لانے کو کہا۔ بھیا جی ابھی نہیں سنائیے گا، میں پانی لے آؤں پھر بتائیے گا، شگفتہ نے ٹھٹک کر کہا، اور بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ بہت جلدی پانی لے آئی۔ پانی گلاس میں سے چھلک رہا تھا۔ میں اس کی کیفیت دیکھ کر ہنس پڑا۔ بتائیے، اب بتائیے نا۔ وہ پھر وہیں بچھی چاندنی پر شرف الدین کے بالکل سامنے سر اٹھا کر بیٹھ گئی۔ کیا بتاؤں؟ بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ جن باتوں کو میں محض وقار الحسن کے دماغ کا فطور سمجھتا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے اپنے دوست عارف صدیقی سے پہلے اپنا معائنہ کرایا تھا۔ اس نے میرا مکمل چیک اپ کر کے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل صحت مند قرار دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی رپورٹ تمہارے بارے میں بھی بالکل یہی ہوگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی۔ شرف الدین اٹھا اور باہر چلا گیا۔ دروازے پر کوئی تھا۔ شرف الدین کی اور آنے والے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے شرف الدین گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر آہائیاں اڑ رہی تھی۔ آتے ہی اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کیا ہوا؟ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڈن تھا، رمزو بابا کو کسی نے قتل کر دیا۔ کیا؟ میں چیخ پڑا۔ قتل؟ انہیں؟ مگر کیوں؟ کس نے؟ میں بھی اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ بھلا رمزو بابا جیسے ضعیف اور بیمار شخص سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس غریب کے پاس بھلا کیا تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا؟ لڈن باہر ہمارا منتظر تھا۔ ہم تینوں تقریباً دوڑتے ہوئے لڈن کے گھر تک پہنچے۔ گھر کے باہر ایک مجموعہ جمع تھا۔ پولیس بھی آئی ہوئی تھی۔ لڈن کے رشتے دار بین کر رہے تھے۔ لڈن کی بوڑھی ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ یوں تو رمزو بابا ویسے ہی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، دوسرے پل کی خبر نہ تھی۔ یوں مر جانا سب کو صبر آ جاتا کہ عمر پوری ہو گئی اور خدا نے اٹھا لیا۔ اس عمر میں اتنے بیمار آدمی کا گلا کٹا دیکھ کر تو لڈن کی ماں کیا دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی غش آ گیا تھا۔ میں اور شرف الدین بڑی مشکل سے رمزو بابا تک پہنچ سکے۔ شرف الدین نے ہی اس وقت پولیس انسپکٹر کو سمجھا بجھا کر بیان لینے سے باز رکھا، کیونکہ نہ لڈن ہوش میں تھا اور نہ اس کی ماں۔ گھر میں ان دو نفوس کے علاوہ تیسرا کوئی تھا بھی نہیں، اور وہ ان دونوں سے بیان لینے پر مصر تھے۔ انسپکٹر شریف آدمی تھا۔ شرف الدین کے سمجھانے کے بعد اس نے ضروری کارروائی مکمل کی اور بعد میں آنے کا کہہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور شرف الدین لاش کو دیکھ پائے، ورنہ تو ان پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ شرفو نے جو ہی ان کے چہرے سے چادر ہٹائی، مجھے اکائی آنے لگی۔ ان کی گردن جسم سے الگ تھی، صرف گدی کا پچھلا حصہ کٹنے سے رہ گیا تھا۔ ان کا چہرہ بہت ہیبت ناک ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر رہ گئی تھیں۔ مجھے ان کی کھلی ہوئی آنکھوں سے بے پناہ خوف بھرا محسوس ہوا۔ ان کا لاغر اور خفیف بدن توڑا موڑا سا پڑا تھا۔ شرف الدین پھر ان کے جسم پر چادر ڈالنے لگا۔ اسی لمحے میری نگاہ رمزو بابا کے ہاتھ پر پڑی، جو مڑا ہوا ان کے کان کے پاس تک آ گیا تھا۔ ان کی مٹھی بند تھی۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان سے سنہری سی کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں نے شرف الدین کو کوہنی ماری اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔
شرف الدین، رمزو بابا کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ شرف الدین نے پہلے چوک کر مجھے دیکھا، پھر گردن موڑ کر رمزو بابا کے ہاتھ کو دیکھا۔ شاید اسے بھی وہ چیز نظر آ گئی تھی۔ ہمارے پیچھے لڈن اور دوسرے کچھ مرد اور عورتیں موجود تھے جو اچک اچک کر رمزو بابا کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلیں، آپ سب باہر چلیں، شرف الدین نے فوراً چادر ڈال کر لوگوں سے کہا۔ کمرے میں تیز بھنبھناہٹ سی پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی تبصرہ کر رہا تھا، کسی کی ناک سے شوں شوں کی آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ سب باہر جانے کو تیار نہ تھے، مگر شرف الدین نے ایک بار پھر زور سے کہا کہ سب باہر چلیں، مگر اس بار بھی کسی پر اثر نہ ہوا۔ تب شرف الدین نے لڈن سے کہا کہ ان سب کو کمرے سے باہر نکالیں اور جا کر غسل کا انتظام کریں۔ کافی دیر بعد کمرہ خالی ہو گیا۔ شرف الدین نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا اور تیزی سے رمزو بابا کی طرف پلٹا۔ اس نے ان کی بند مٹھی کھولنے کی بہت کوشش کی۔ بڑی مشکل سے وہ ہاتھ میں دبی سنہری چیز نکالنے میں کامیاب ہوا۔ وہ سونے کا جھالا تھا۔ میں نے اور شرف الدین نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جھالا کافی بھاری اور قیمتی تھا۔ رمزو بابا غریب آدمی تھے، ان کی بیوی کے پاس تو سونے کا ایک چھلا بھی نہیں تھا، پھر ایسے وقت میں ان کے ہاتھ میں اس قیمتی جھالے کی موجودگی ہمارے لیے چھمبے کا باعث تھی۔ باہر دروازے پر آنے والوں کا شور تھا۔ میں اور شرف الدین باہر آ گئے اور وہ جھالا شرف الدین نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ میری ہی طرح اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ہم باہر آ کر گلی میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ لوگ آتے رہے اور جاتے رہے۔ رمزو بابا کو غسل دیا گیا، ان کی میت تیار ہو گئی اور ہم یوں ہی بیٹھے رہے، اپنی اپنی جگہ کو سوچتے رہے۔ میرے ذہن میں جانے کیوں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ رمزو بابا کا قتل کرنے والی کوئی عورت ہے۔ کون، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی رات ہو گئی تھی، شاید رات کے 11 بجے ہوں گے جب انہیں قبرستان لے جایا گیا۔ ہم انہیں دفنا کر سیدھے شرف الدین کے گھر آئے۔ وہاں باہر ہی میں عارف صدیقی مل گئے جو کئی گھنٹوں سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ شگفتہ بھی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کھانا نکال دیا۔ ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ پھر شرف الدین نے شگفتہ سے کہا کہ وہ کل شام تک اپنا سامان تیار کر لے، ہم کل شام والی ٹرین سے مراد آباد روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ اندر جا کر اماں اور ابا کو بھی بتا آیا اور ان سے کہا کہ ہم عارف صدیقی کے بھائی کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ وعدہ کر آیا تھا کہ دوپہر سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے اور کل ہی شام مراد آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ راستے میں نے شرف الدین سے اپنے شک کا اظہار کیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کوئی عورت تھی؟ اس جھالے کی وجہ سے۔ وہ جھالا رمزو بابا کا بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ کہیں سے بھی آیا ہو۔ اس نے جواب دیا۔ وہ معذور تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے گھر میں اتنی قیمتی چیز کی موجودگی ممکن ہی نہیں ہے، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔